بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی کا آنا اور نبوت کا ظاہر ہونے کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کا دل چاہا کہ کہیں اکیلا رہ کر اللہ کی یاد کرو۔ مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی میں گھر تھا اور اس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں اکیلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے اور اللہ کی یاد کرتے۔ ایک دفعہ اچانک 8 ربیع الاول کو پیر کے دن اس گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ علق کی آیاتیں لائے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہو گیا اور اسی کو وہی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے رسول تم ہمارے بندوں کو ہمارا راستہ بتلاؤ اور رحمت عالم ہونے کا جلوہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے اور اس وقت مکہ والوں کی حالت ایسی خراب اور بگڑی ہوئی تھی کہ ہزاروں بتوں کی وہ لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے اور پورے درجے کے ضدی اور جاہل تھے۔ وہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کو کیسے مانتے؟ عقل کے اندھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا بلکہ دکھ پہنچانا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے پر کمر باندھ لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے سب نے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کو توہین کرتا ہے، اس کو ہمارے حوالہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو مدد کروں گا اور تم کو نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ غصے میں بھر گئے اور ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ موقع پا کر میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کی یہ تدبیر کی کہ آپ کو اور اپنے خنبہ کے سب لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے قطع تعلق یعنی بائیکاٹ کر لیا، لین دین خرید و فروخت سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سب چیزیں کھانے پینے کی بھی بند کر دیا اور اس تعلق کے توڑنے کا ایک کاغذ کعبہ شریف میں لکھ کر لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ نے اور ابو طالب نے اور سب خنبے نے اس گھاٹی میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ آخر آپ کو وہیں سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق کا جو کاغذ کعبہ شریف میں لٹکایا تھا وہ کیڑوں نے کھا لیا، سوائے اللہ کے نام کے کوئی حرف نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب حال ابو طالب کو بتلا دیا۔ ابو طالب ایک غیب کی بات سن کر گھاٹی سے باہر آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ محمد ایسی خبر دیتے ہیں کہ تم اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا کہنا غلط ہوا تو میں ان کے ساتھ چھوڑ دوں گا اور اگر صحیح نکلا تو تم ہم پر یہ ظلم نہ کرو۔ ان لوگوں نے اس کاغذ کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تب وہ لوگ اس ظلم سے باز آئے اور ابو طالب سب کو لے کر شہر میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 10 سال گزرے تھے۔ کفر ہی کے حالات میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد 3 روز گزرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی، مکہ میں نکاح ہوا اور مدینہ میں آ کر 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ سے ہوا، پھر وہ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ ابو طالب کے بعد کوئی عزت والا اور دبدبے والا آدمی آپ کا مددگار نہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے لگے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کا کہنا نہ مانا بلکہ آپ کو بڑی تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو کر چلے آ رہے تھے اور مکہ سے ایک دن کی راہ پر بطن نخلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں قرآن آواز سے پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن اس طرف آ نکلے اور قرآن سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ آپ پر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی طرف بلایا، وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اپنے قوم میں گئے اور ان کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے
اور خوب مضبوطی سے دین خدا پھیلانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خیر خواہی اور خوش بیانی کی برکت سے خفیہ طور پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ جب آپ کی نبوت پر 13 برس گزر گئے تو مدینہ کے بڑے بڑے عزت والے لوگوں میں سے 70 آدمی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمارے یہاں مدینہ میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ پر جان و مال سب قربان کر دیں گے اور آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔